الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وإذ قال، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ اپنے باپ کو، آزرا آزر، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذ اصناما آلہتن، اتتخذ کیا تو بناتا ہے، اصنامن بتوں کو، آلہتن معبود، انی اراکا بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں، وقومکا اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، توحید کے حق میں اور شرک کے باطل ہونے پر یہ بہت بڑی دلیل دی اللہ نے، کیونکہ مشرکین مکہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ معبودان باطلہ کو پوجنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا اپنا ریلیشن بلڈ کرتے تھے اور جتاتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیم کے ہیں علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے بطور تائید اور دلیل کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہو، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو شرک کی جڑیں کاٹنے والے تھے، تو بطور تائید اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور اس آیت میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن جو انہوں نے اپنے والد جو مشرک تھا اور اس کا نام آزر تھا، بعض تاریخی روایات میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ یا عارخ یہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا نام آزر تھا، تو ممکن ہے وہ طارخ کوئی لقب وغیرہ ہو۔ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو طارخ تھا، یہ آزر ان کے چچا تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہی آزر، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ آزر۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ جو مکالمہ کیا، اس مکالمے کی بنیادی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، یہ تو واضح گمراہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر معبودان بتوں کو معبود بنانا جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور آگے جا کے وہ آتی ہیں چیزیں کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو، تو یہ تو واضح گمراہی ہے۔ اچھا آپ ذرا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بت فروش بتوں کو معبود ماننے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تم گمراہ شخص ہو، نہیں، ایسے نہیں کہا۔ تو ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی مشرک کے ساتھ بھی بات کر رہا ہو تو خوبصورت انداز میں بات کرے، بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں۔ تو یہ بڑا فرق ہے ان اسلوب اسالیب کے اندر، کہ ایک ہے براہ راست نومینیٹ کر کے کہنا تم مشرک، تم کافر، ارے وہ کافر ہی ہو، اور ایک ہے کہ اس انداز میں یا اس سینس میں بات کرنا کہ اس کے اندر کوئی ہدایت، کوئی روشنی آ جائے، اور وہ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ اس کے اوپر پرسنل اٹیک کر رہے ہیں، تو یہاں پہ معبودان باطلہ پر اٹیک ہے، تو یہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح
پوری قوم کو گمراہ کہا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو بھی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں جس پہ آپ کی قوم لگی ہوئی ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ بتوں کو معبود بنانا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نوری، ہم دکھاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض۔ ملکوت، یہ ملکن کہتے ہیں بادشاہی کو۔ تو ملکن کے بعد آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ دو حروف زائد ہیں، ایک واو اور ایک تا۔ تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ جہاں کہیں حروف زائد ہوں تو حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو ملکوت ملک ہوتا تو ہونا تھا بادشاہی، تو ملکوت کا معنی کیا ہوگا؟ عظیم بادشاہی، عظیم سلطنت، کیونکہ حروف زائد ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو عظیم بادشاہی دکھاتے تھے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں سے ہو جائے، یعنی مکمل یقین کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دکھائیں، اور ان نشانیوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنی قوم کو مختلف تدابیر اختیار کر کے سمجھایا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو تمہیدی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے۔ تو عظیم سلطنت کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کروایا، یعنی چاند تو طلوع ہوتا ہی ہے، ستارے تو آتے ہی ہیں، سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر تدبر کرنا اور ان کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھنا کہ میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ جو اتنی بڑی چیز ہے، اس کو جو تم پوجتے ہو، اس کا بھی کوئی مالک ہے، خالق ہے۔ تو یہ ہے عظیم سلطنت۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو جب کسی شخص کو خود کامل یقین ہو تب وہ آگے پھر صحیح معنوں میں دعوت دے سکتا ہے۔ تو اگر اس کا اپنا یقین متزلزل ہو، اس کے پاؤں میں لغزش ہو، اس کے کانسیپٹس کلیئر نہ ہوں، اس کے عقائد، اس کے نظریات کے اوپر غبار ہو، تو پھر وہ کیسے آگے ان عقائد کو پروموٹ کر سکتا ہے، یا ان کو پریچ کر سکتا ہے، یا پھر آگے سمجھا سکتا ہے، لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک دائی کا، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے دائی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمایا، اور ہر آزمائش میں یہ پورا اترے، اور پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو لقب دیا، وہ ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی۔ تو باقی انبیاء بھی وفادار تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹرگل تھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور پھر تنہا اور اپنے وہ قریبی مخالفین کی مخالفت کے باوجود وہ جو لگے رہے، تو کامل یقین جب ایک دائی کو حاصل ہوتا ہے، پھر وہ آگے چیزوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، فلما، پس جب، جن، چھا گئی، علیہ، اس پر، اللیل، رات، پھر جب اس پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، اس نے ایک ستارہ دیکھا، قالا، تو اس نے کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قالا، تو اس نے کہا، لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا، یا غائب ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اصل میں ستارہ بھی غروب ہوتا ہے۔ اب ذرا یہاں پہ دیکھیں، اس آیت کو میں با محاورہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ
ستارے کی بات ہے، اگلی آیت میں چاند کی بات ہے، اس سے اگلی آیت میں سورج کی بات ہے۔ اب ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ ان کو گھیر کر مارنے کی سازش تھی، خوبصورت تدبیر تھی، چلیں سازش نہ کہیں، نبی کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب نہیں ہے تدبیر تھی، گھیر کر مارنے کی تدبیر۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی معبودوں کو پوجتی تھی، ان میں بت بھی تھے، سورج چاند اور ستارے بھی تھے، بادشاہ کو بھی رب بنایا ہوا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے معبود نہ ہونے پر دلائل پیش کیے تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ جیسے قرآن کہتا ہے نا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جس نے کفر کیا اس کا منہ بند ہو گیا، لاجواب ہو گیا تو اسی طرح جو سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی آپ کی قوم، ان کو رد کرنا یہاں مقصود ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تدبیر کی۔ جب اتنے بڑے موحد کے نام سے کے منہ سے انہوں نے یہ سنا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، کہ یہ ابراہیم ستاروں کو رب کہہ رہے، تو وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک محال چیز کو، یعنی محال چیز کیا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے تدبیر کے لیے کہا سمجھانے کے لیے کہا، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیز تسلیم کر لی ہے تو بڑا خوش ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ نہیں نہیں، یہ تو غروب ہو گیا ہے، تو میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی کہی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی تھی تو پھر وہ اپنا رب ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور باہر نکلے تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، تو کہا یہ میرا رب، یہ میرا رب، یہ میرا رب۔ تو یہ حقیقتاً انہوں نے کہا تھا، بالکل ایسی بات نہیں، حقیقتاً نہیں کہا، کیونکہ یہ ساری بات جب ہم پڑھ لیں گے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے مرائز کرتے ہوئے فرمائیں گے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تمام باتیں ہم نے دلیل کے طور پر ابراہیم کو قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات دے جو ابراہیم علیہ السلام دل و جان سے مان رہے ہوں بچپن میں کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے ابھی کہا، ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کو سمجھانے کی تدبیر تھی۔ تو جب ستارہ غروب ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، اگر یہ رب تھا تو قائم رہتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، بازغن کا معنی ہوتا ہے چمکدار، روشن، قال ھذا ربی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم یہدینی ربی، لئن لم یہدینی، اگر ہدایت نہ دی مجھے ربی، میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا، ایسی قوم سے ہو جاؤں گا جو گمراہ ہے۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یقیناً اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو بلا شبہ میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، اصل میں نبی کی شان یہ ہے کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ ان کے لیے انہوں نے کا لفظ بولیں یا آپ نے فرمایا بولیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کی کلام ہے اور اس میں واحد جمع تثنیہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ترجمہ ہم یوں کیا کریں گے جیسے فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، تو اس سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، قالا، تو اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم،
انی बरी मिम्मा तुशरिकून, بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر، اکبر میں اصل میں یہ آ جاتا ہے اکبر من کل شیء، ہر چیز سے بڑا، تو یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا ہے میری قوم، بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ تو یہ تیسری بات تھی سورج کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو ان سے بڑا ہے، اور لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ نہیں نہیں، تم اس کو پوجتے ہو، میں نہیں پوجوں گا، تم چاند کی پرستش کرتے ہو، میں چاند کی پرستش نہیں کروں گا، تم ستارے کو پوجتے ہو، میں ستارے کو نہیں پوجوں گا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، اس کے علاوہ بتوں کو بھی معبود بناتی تھی، اور اپنے بادشاہ کو بھی انہوں نے اپنا رب مانا ہوا تھا۔ تو یہ جو سورج چاند اور ستاروں کو پوجنے والی قوم تھی، اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ڈائلاگ کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی بے شک میں نے، وجہت اپنا رخ کر لیا ہے، وجہی اپنا رخ یا اپنا چہرہ، اصل میں وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اور فمن کہتے ہیں منہ کو، دو ہونٹوں کے درمیان جو منہ ہے اس کو فمن کہتے ہیں، اور وہ پورا جو انسان کا چہرہ ہوتا ہے جس کے اوپر آنکھیں بھی لگی ہوتی ہیں، ناک بھی، اور پورے اعضاء لگے ہوتے ہیں، اس کو وجہن کہتے ہیں۔ یہیں سے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا وجیح ہے، یعنی بہت خوبصورت چہرے والا ہے۔ تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے، اس کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفن یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ تبصرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ سارا کچھ سمجھانے کے بعد کہ نہیں نہیں، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں ان کی پرستش نہیں کرتا، جو چیز قائم نہیں رہ سکتی، جو چیز ہمیشہ طلوع نہیں رہ سکتی، اس کے اوپر زوال ہے، اس کے اوپر غروب ہو جانا ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، تو میں اس کو رب کیسے مان لوں؟ تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دلائل کے ساتھ کسی کو کنونس کرنے کے لیے تدبیر کر رہے ہیں اور آپ کی نیت میں اخلاص ہے، تو پھر وقتی طور پر ایک ایسی چیز کو آپ لوگوں کے سامنے، جیسے میں نے کہا فرض محال، ٹھیک ہے، محال چیز کو مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ اس کے اندر خامیاں ہیں، اس وجہ سے میں انکار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اسلوب دعوت بھی کہہ لیں اس کو، اسلوب کلام بھی کہہ لیں، اور یہ بہت خوبصورت کلام ہوتا ہے، یعنی انداز ہوتا ہے انسان کا کہ انسان اس کی چیز کو ایک دفعہ مان لے اور پھر اس کا انکار کرتا چلا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یہ ساری بات اختیار کی۔ وحاجہ قومہ، وحاجہ، اور اس سے جھگڑا کیا، قومہ اس کی قوم نے، قالا، تو اس نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، وما اخاف ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشریکون بہ، جو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، یعنی میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں آخر میں آیت کے بعد، کہ یہ کیا معنی ہے کہ میں نہیں ڈرتا لیکن جو میرا رب چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے، واسعہ گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، ربی میرے رب نے، کل شیء ہر چیز کا، علماً علم کے اعتبار سے، یعنی میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون،
تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی، اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ مناظرہ کیا تو قوم نے آگے سے جوابات دیے مختلف، اور اس میں ایک جواب یہ بھی تھا ان وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، تو باپ دادا کا دین یہ کوئی حجت نہیں ہوتا انسان کے پاس، اصل حجت یہ ہے کہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہو۔ تو انہوں نے پھر دھمکیاں بھی لگائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے آگے سے یہ کہا کہ بھئی تمہارے یہ معبودان باطلہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جیسے آج بھی ہمارے جاہلی معاشرے میں لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ کیا تو فلاں یہ کر دے گا۔ یہ بڑی معروف باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر، کہ تم اگر برا بھلا کہو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، تو نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم مجھے اپنے شریکوں سے مت ڈراؤ، تم مجھے دھمکیاں نہ دو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، ورنہ کوئی چیز بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ عقیدہ مارننگ ایوننگ اذکار کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی اجازت کے بغیر، جس کے نام کے بغیر کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر اللہ چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک موحد کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، نفع نقصان کے ساتھ ساتھ چیزوں کا ملنا نہ ملنا اس کے اوپر بھی، یعنی اللہ پہ اس قدر توکل و تکلان ہونا چاہیے کہ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم لا مانع لما آتیت کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے تو دینا چاہے، اور جسے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تیرے ہاں کوئی کسی بڑے کی بزرگی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ ایک توحید والے کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نفع دے یا نقصان دے۔ اب دیکھیں جادو کی تاثیر موجود ہے، لیکن جادو کی تاثیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو نقصان ہوتا ہے، نظر بد لگتی ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی چاہت یا اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہوتا ہے یہ سب کچھ، تو اللہ کی مشیت سے باہر کوئی چیز بھی نہیں۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہیں ڈرتا تم سے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی کلام کی خوبی یا اس کی جامعیت یہ ہے کہ یہ پیچھے پوری بات حذف ہے، کہ انہوں نے جو دھمکی دی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، اس قوم نے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا وہ دھمکیاں کیوں نہیں دیتے ہوں گے؟ پہلی وہ ساری سچویشن دھمکیوں والی ہوگی، تو بہت زیادہ وہ دھمکیاں دیتے رہے، بہت زیادہ تھریٹ کرتے رہے، ایون باپ نے بھی گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی اور نکالنے پر مجبور بھی کر دیا، اور نکلنے پر تو خیر ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ واسع ربی کل شیء علما کا یہاں معنی یہ ہے کہ کس کو کب نقصان پہنچنا ہے، کس کو کب فائدہ پہنچنا ہے، میرے رب کو سب پتہ ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ موحد ہونے کے باوجود ہم پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی مجھے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، یا پھر انسان بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو انسان مایوسی کی کیفیت میں جانے لگتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بھی دلاسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، میرے بندے کے لیے کب کیا چیز بہتر ہے میں تب اس کو دوں گا۔
افلا تتذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ کافر مشرک نیشنز کو بھی تدبر کی دعوت ہے، اور موحدین کو اپنے توحید کو لے کر اور زیادہ پختہ ہونے کی دعوت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں، اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا۔ وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، کہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا اس چیز کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے اللہ شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں نازل کی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ بھی، ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے یہ، جو اللہ نے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو، مجھے ڈراتے ہو، میں تمہارے شریکوں سے ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم کیوں نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرو؟ مشرک تم ہو، ڈرا مجھے رہے ہو، خالق کائنات کے پارٹنرز تم نے بنائے ہوئے ہیں اور ڈرا مجھے رہے ہو۔ تو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک بنا لیا ہے جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک گروہ کون سا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، ایک گروہ کون سا ہے جو حنیفن مسلمن ہے، ابراہیم علیہ السلام کا گروہ۔ تو اب دونوں گروہوں کے میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ تو یہ ان کی دھمکی کا جواب ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ نقصان ہو جائے گا، تکلیف پہنچے گی، جیسے وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ مار دیں گے، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کی مضبوطی اور اللہ پر توکل کی مضبوطی کی وجہ یہ قرار دی کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی یہ بات ارشاد فرمائی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، جب وہ غزوہ احد میں کچھ معاملات ہوئے تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنین کو تسلی دی، کنسول کیا اور فرمایا کہ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، بما اشرکو، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا۔ تو مشرک کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ اس دور کا سب سے زیادہ بزدل مشرک ہندو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 33 کروڑ معبودوں کو پوجتا ہے۔ باقی بھی مشرک ہیں لیکن سب سے بزدل یہ ہے۔ تو جتنا انسان اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی طرف رجحان رکھے گا اور لوگوں کے اوپر چلا جائے گا تو اسی قدر وہ بزدل ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، موحدین کے لیے بھی ایک دعوت ہے یہاں پہ، وہ یہ کہ بھلے دوائی کھانا، علاج کروانا یہ جائز طریقہ ہے، دم کروانا بھی، اور شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا بھی نازل کی ہو، اور پھر اسی طرح سے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے بلیک سیڈز کے اندر، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کا یہ رویہ بن جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مجھے دوائی کھانے سے ہی آرام ملتا ہے، دوائی کھائے بنا میرا اللہ مجھے آرام دینے پر قادر نہیں ہے، تو اس کو اپنے نظریات کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ تو چونکہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر جیسے جیسے انسان کا تکیہ بڑھتا چلا جاتا ہے، توکل کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، اسی قدر اس کا عقیدہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے پھر جو ایمان، سبحان اللہ، ایمان انسان کو بہادر بناتا ہے۔ کیسے بہادر بناتا ہے؟ ایمان کے جو 6 آرٹیکلز ہیں اس میں اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان کا یہ جو رکن ہے یہ انسان کو بہادر کرتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے حق میں یہ فیصلہ لکھا ہوا تھا
تو مجھے اس کو فیس کرنا ہے۔ تو اس لیے بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا مومن ہوگا، جتنا ایمان میں پختہ ہوگا، اتنا وہ مضبوط اور بہادر ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنا جتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا اور ادھر ادھر سہارے تلاش کرنے میں لگا رہے گا، اسی قدر وہ پھر اللہ سے دور ہو کے بزدل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں گروہوں میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ مومن کو امن کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے یا مشرک کو؟ اور پھر ایک اور بات یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ یہ توحید اور شرک کے معاملے سے ہٹ کے اس حدیث کو ذرا سمجھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، ٹھیک ہے، اللہ سے بے خوف تھا، امن میں تھا، تو قیامت والے دن اس کو پھر امن نہیں ملے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا تو قیامت والے دن پھر اس کو اللہ امن میں ڈال دے گا، اس وقت اس کو خوف نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ لم یلبسو، نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، بڑے ظلم کے ساتھ۔ اب یہ بڑا ظلم اس کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ آیت ہے، اس کا ایک واقعہ بھی موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ تو ظلم بمانا گناہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سمجھ رہے ہو یہ وہ بات نہیں ہے۔ آپ نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ نے ہمیں بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد بڑا ظلم یعنی شرک ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے نا، تنوین بعض اوقات تنکیر کے لیے آتی ہے، نکرہ کے لیے۔ اگر نکرہ کے لیے ہوتی تو پھر یہاں مانا ہونا تھا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نہیں کیا، کسی بھی گناہ کو شامل نہیں کیا۔ تو لیکن یہاں پہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑا، عظمت کے لیے، بڑا ظلم۔ تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جو صحیح بخاری میں ہے اس نے ہمیں بتا دی۔ تو ایک بات تو یہاں پہ یہ بھی سمجھ آئی کہ قرآن مجید، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل لغت تھے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے صرف ڈکشنری کافی ہے، لغت کافی ہے، عربی لغات کو دیکھو اور جو معنی سمجھ آتا ہے اس کو لے لو، وہ بات غلط کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل لغت ہونے کے باوجود صحابہ کرام کو جب اس کا معنی سمجھ نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو آج ہمیں اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے کا معنی سمجھ نہیں آتا تو ہمیں بھی اللہ کے رسول سمجھائیں گے، آپ کی احادیث ہمیں سمجھائیں گی۔ تو اصل میں یہ بات اس لیے کر دی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی بس قرآن کی جس کو جیسے سمجھ آتی ہے وہ سمجھتا پھر۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر بہت زیادہ خرابیاں کی ہیں اپنے چونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر اپنے اسکول آف تھاٹ کی اینک لگی ہوتی ہے، پھر وہ قرآن کو اسی اینک سے دیکھنے کے بعد اسی طرح کی باتیں نکالتے۔ تو قرآن کوئی ایسا کھلونا نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ کھیلتے اسے نکالتے رہیں اور اس کو موڑتے رہیں اس طرف، اور اپنی مخصوص اینکیں لگا کے اس کو دیکھتے رہیں۔ قرآن اس کے معانی باؤنڈریز کے اندر ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن اپنے معانی کی وضاحت کر دیتا ہے، مطالب سمجھا دیتا ہے، یا پھر اللہ کے رسول سمجھا دیتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام۔ تو یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ امن و سکون اور ہدایت یہ توحید والوں کو حاصل ہوتی ہے، ایسا ایمان جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، مخلص ہو۔
یہ بات اس آیت سے سمجھ آئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو تنکیر کے معنی میں لیا جاتا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور انسان کی جبلت کے اندر اس کی خصلت اللہ نے یہ بنا دی ہے کہ اسے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو۔ لیکن گناہ کے بعد پلٹ آنا، معافی مانگ لینا، رجوع کرنا، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اور توبہ کی شرائط کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کی معافی مانگنے کے بعد اپنے اگلے اعمال کو بدل لینا، اس سے تو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ظلم، یعنی وہ والا ظلم جو شرک کے معنی میں ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اسی شرک کے ساتھ آگے جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا۔ وَتِلْكَ، اور یہ، حُجَّتُنَا، ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا، جو ہم نے دی، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف، نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، جو قوم کے خلاف دی۔ یہ اللہ کا معنی ہے قوم کے خلاف۔ ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس حجت سے مراد کیا ہے؟ توحید کے دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھے، اور پیچھے وہ ہم نے ابھی پڑھ لیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات کو امت تک پہنچایا، اور کسی سے نہیں ڈرے، بلکہ ان کی دھمکیوں کا رد اس طرح سے کرتے رہے کہ تم مجھے نہ ڈراؤ، ڈرنا تمہیں چاہیے اللہ سے، میں تمہارے معبودان باطلہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو درجات میں بلند کر دیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستانیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو جب کوئی بھی شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو قربانی، درجات کی بلندی قربانی مانگتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم آئیڈیل فیملیز کو دیکھتے ہیں تو جس طرح عمران کی فیملی، آل عمران قرآن مجید کی ایک صورت ہے، عمران کی فیملی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یعنی اس میں مریم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز کیا کہ انہوں نے نظر مانی، اور پھر مریم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر آگے یہ سارا، تو یہ پوری فیملی، ان کی بھی قربانیوں کی داستانیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ عزت سے سرفراز کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اور پھر آپ کی فیملی کی جو قربانی ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں واقعات، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سارہ تھیں، اور پھر وہ سنان بن علوان کے پاس سے جب گزرے تو سارہ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، پیرالائز ہو گیا، تو پھر اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو۔ خیر وہ 3 دفعہ جب ایسا ہوا تو اس نے پھر دیکھا کہ اللہ کی نیک بندی ہے، تو اس نے اپنی بیٹی تحفے میں دے دی، وہ ہاجرہ تھی۔ پھر ہاجرہ نے قربانی یہ دی کہ سارہ نے قربانی یہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ہاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر اللہ نے اسماعیل دیے۔ ابھی بچہ شیر خوار ہے، دودھ پیتا ہوا ہے، اس کو اور اس کی والدہ کو جنگل بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم دے دیا، تو وہاں چھوڑ دیا، اور آپ وہ سب واقعات جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ جب خوراک پانی ختم ہوا تو ہاجرہ کبھی ادھر ڈھونڈ بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں صفا مروہ پہ۔ تو اس کے بعد پھر
جب اسماعیل بڑے ہوئے تو ذبح کرنے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں. تو ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی تیار ہوئے، اسماعیل علیہ السلام بھی اس پر تیار ہوئے، اور سب لوگ یعنی تیار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اچھا، اس کے بعد پھر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیا، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. دنیا میں درجات کیسے بلند کیے کہ وہ جو حاجرہ دوڑی تھی، حاجرہ جو دوڑی تھی صفا مروہ پہ، ان کی سعی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکن بنا دیا، عمرے کا بھی اور حج کا بھی. اور اسی طرح قربانی کا بھی ایک پورا فنومنا ہے جو اس امت کے لوگوں کے اوپر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں درجات بلند کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا اسے اسحاق و یعقوب اور یعقوب. کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوحن ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی. ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان اور سلیمان، و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. اور ہم نے اسحاق، یعقوب ان کو عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو کلن ہدینہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر سب کو لگا دیا اور نبوت بھی عطا کی. تو یہ سارے انبیاء کا تذکرہ ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والے احسانات، اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام بھی مذکور ہو سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ نے بہت زیادہ احسانات کیے. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط ان کو بھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں. وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے. اصل میں ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے چلانا، تو ہدایت پر چلاتا ہے. من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے. اور اگر یہ لوگ شریک مناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یہ سارے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ ایک تو ان کو بڑی فضیلت دی اللہ نے، اور ان کی اولادوں کو، ان کے آباء و اجداد کو، کیونکہ وہ سب انبیاء تھے، نسلیں نبیوں کی ہیں. اور پھر ان کو جہانوں پر چن بھی لیا، اور بعض میں سے بھائیوں کو بھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے. تو ایک ضابطہ ہے وہ یہ کہ اگر ان میں سے بھی کوئی اتنا جلیل القدر ہونے والا نبی اور اتنی عزت اور فوقیت کا حامل نبی اور جہانوں پر جس کو فضیلت ملی، وہ نبی بھی اگر شرک کرتا تو ہم اس کا بھی عمل ضائع کر دیتے. اور اسی طرح کا ایک معنی سورہ زمر میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے کوئی شرک کے ارتکاب کے چانسز ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شرک کی سنگینی بتانا مقصود ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، یہ وضاحت مطلوب و مقصود ہے۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔